شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. رمضان المبارک کے بابرکت لمحات کے اندر اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کے لیے اور سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے. آج اس سلسلے کا 7واں سبق ہے. آج کے سبق میں ہم رمضان المبارک میں جو انسان روزے رکھتے ہیں ان روزوں میں جو افطار کے وقت کے جو معاملات ہیں آج ان پر ہم مختصراً بحث کریں گے. رمضان المبارک کے روزے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور ازدواجی تعلقات سے رکنے کا نام ہے. اور جب غروب آفتاب کا جیسے ہی وقت ہو جاتا ہے تو اس موقع پر افطار کرنے کا حکم ہے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے للصائم فرحتان فرحۃ حین یفطر وفرحۃ حین یلقی ربہ، کہ ایک افطاری کے وقت خوشی نصیب ہوتی ہے روزہ دار کو، اور ایک خوشی اس کو اس وقت ملے گی جب انسان اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا. اللہ اکبر. وہ حدیث اگر انسان کو یاد ہو کہ جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ یا وانا اجزا بہ، یعنی میں بدلہ دوں گا یا میں ہی بدلہ ہوں. اس وقت جب اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی تو اس وقت کی کیفیت اور خوشی وہ انسانی بیان سے باہر ہوگی. اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان یعنی روزے کا اختتام ہو جاتا ہے اور افطار کر رہا ہوتا ہے، فرمایا کہ اس وقت اللہ رب العزت کئی لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، جہنم سے ان کی آزادی فرماتے ہیں، اور اسی طرح رات کے وقت میں بھی ان کی آزادی فرماتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک رمضان کے مہینے کی ہر رات میں اللہ رب العزت بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس نے شراب سے روزہ افطار کیا ہو، استغفر اللہ، اس کی جہنم سے خلاصی نہیں ہوتی. اتنا بابرکت اور اتنے بڑے نیکی والا عمل، اور اس کے اختتام پر شراب کو پینا، استغفر اللہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد رمضان المبارک میں جب انسان روزے کا اختتام ہو جاتا ہے اس موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے. ایک اصول یاد رکھ لیجئے، کوئی بھی نیکی کا عمل جب اپنے اختتام پر ہوتا ہے اس کے اختتام پر دعا کرنا سنت ہے. کوئی بھی نیکی کا عمل ہو اس کے اختتام پر دعا کرنا سنت ہے، اور نیکی کے اختتام پر دعا قبول بھی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے اپنی زندگی کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اس کے اختتام پر دعا ہے. اسی طرح روزہ رکھتے ہیں، اختتام پر دعا ہے. تہجد پڑھتے ہیں، اختتام پر دعا ہے. یعنی ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اس کے اختتام پر دعا کرتے ہیں، اور اس کے اختتام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور رمضان المبارک میں اور خصوصاً روزہ دار کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الصائم لا ترد دعوتہ، کہ جو روزہ دار ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی. یہ تو صرف افطار کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کے پورے دن کے ساتھ خاص ہے کہ وہ دن میں جب بھی دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کریں گے. یہاں پر ایک اصول یاد رکھ لیجئے، ہمارے ہاں دعا کے حوالے سے بڑا عجیب خیال اور گمان ہے. یعنی ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم دعا کر لیں اور ساتھ ہی قبول ہو جائے. یاد رکھیے دعا کی قبولیت کی 4 صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ انسان جو دعا کر رہا ہے بعینہ وہی دعا قبول ہو کر وہی چیز اس کو مل جائے جس کی وہ طلب کر رہا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ انسان جو چیز اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہے اس میں اس کے لیے خیر اور بہتری نہیں ہے. اللہ رب العزت اس دعا کے بدلے میں وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے اس سے بہتر اسے دے دیتے ہیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان جس چیز کو مانگ رہا ہوتا ہے، جس وقت مانگ رہا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی.
جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بہت سارے انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دعائیں کیں اور ان کی دعائیں اسی وقت قبول نہیں ہوئیں، بلکہ کئی سال بعد جا کر ان کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک دعا 40 سال بعد جا کر قبول ہوئی۔ تو یاد رکھیے یہ ایک صبر کا ایک اعلیٰ مقام ہے کہ انسان کی دعا اس موقع پر قبول ہو جب ضرورت ہو۔ اور چوتھے نمبر پر انسان جب دعا کرتا ہے اس کی دعا دنیا کے اندر تو قبول نہیں ہوتی، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی، لیکن حقیقتاً وہ قبولیت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ جب قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں کچھ پوٹلیاں اور کچھ چیزیں، کچھ یوں سمجھ لیجئے چھوٹے چھوٹے شاپر، جیسے گوشت کے شاپر ہوتے ہیں عید میں ہم بناتے ہیں، اس طرح چھوٹے چھوٹے تھیلے اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیے جائیں گے، اور وہ سوال کرے گا یہ کیا ہے جو رکھا جا رہا ہے؟ اسے بتایا جائے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں آپ مانگا کرتے تھے اور قبول نہیں ہوئی، آج اللہ رب العزت نے انہی دعاؤں کو آپ کے نامہ اعمال میں رکھ دیا۔ پھر وہ کہے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں دعا کی قبولیت کی، جو اللہ بہتر سمجھتے ہیں اس کے مطابق اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو کرتے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کا ہر عمل حکمت سے بھرا ہوا ہے، وہ حکیم ذات ہے، وہ حکیم ذات ہے، اور اس کا ہر عمل حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، کہ جو روزے دار ہے جب اپنے روزے کے اختتام پر دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نیکی کا اختتام ہے اور اس کے ساتھ انسان افطار کر رہا ہے، اپنے روزے کا اختتام کر رہا ہے۔ اور ویسے بھی روایات میں آتا ہے کہ جو مغرب کا وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور پھر انسان کا روزہ بھی ہو، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہو، اور پھر اس کے ساتھ اگلا معاملہ کہ افطار کے وقت پھر دعا قبول ہوتی ہو، اتنی ساری چیزیں جمع ہو جائیں، اتنی ساری چیزوں کے جمع ہو جانے کے بعد دعا قبول نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف میرے اور آپ کی یقین کی کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس میں دعا قبول نہ ہو۔ اسی طرح رمضان المبارک میں جب انسان روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے، روزے کا اختتام ہو رہا ہے، تو اس کے لیے مسنون دعا کیا ہے کہ جس سے انسان روزے کو افطار کرے، یعنی اپنے روزے کا اختتام کرے۔ روایات میں متعدد دعائیں آتی ہیں، ایک دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اسی طرح ایک اور دعا ہے وبک آمنت وعلیک توکلت، اسی طرح ایک دعا ہے لک صمت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اسی طرح یہ بھی ایک دعا ہے حضرت انس بن مالک سے مروی ہے بسم اللہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بھی نبی علیہ السلام افطار کے وقت دعا کرتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی، کہ پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر انشاءاللہ ثابت ہو گیا۔ ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھ لیں تو وہ افطار کی مسنون دعا، ایک تو مسنون دعا نبی علیہ السلام کی طرف سے آ رہی ہے، ایک یہ ہے کہ آپ اگر یہ نہیں پڑھ سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، جو کھانے کی دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ مقصود اپنے کھانے کو اللہ کے نام کے ساتھ کھانا، مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے کھانے پر اللہ کا نام لے، جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ، اور ایک روایت میں بحمد اللہ آتا ہے فہو ابتر، کہ وہ عمل دم بریدہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ یا الحمدللہ نہ ہو، یعنی وہ عمل قبول نہیں ہوتا، وہ عمل قبول نہیں ہوتا کہ جس کے آغاز میں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اس کے بعد یہ تو ہو گئے روزہ انسان خود افطار کرتا ہے،
لیکن انسان روزہ کسی اور کو افطار کرواتا ہے، اس کے لیے کیا اجر ہے؟ اس کے لیے کیا اجر ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، زید بن خالد جوہنی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس روزے دار کو اجر ملے گا، اور اس روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ روزے دار کا اجر بھی پورا، افطار کروانے والے کو بھی اجر ملے گا، اور جس کا روزہ تھا اس کے روزے میں کمی نہیں ہوگی۔ ہمارے ایک معاشرے کے اندر ایک یہ بھی خیال ہے کہ اگر مجھے کسی نے روزہ افطار کروایا یا مجھے کسی نے بلایا یا کوئی ایسے معاملہ کسی بھی نیکی کے عمل میں کسی اور نے جائے نماز دے دی، اس کے اوپر نماز پڑھی تو ثواب سارا اس کو مل جائے گا، یہ ساری باتیں درست نہیں ہیں۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ عمل کرنے والے کو اپنا ثواب پورا ملے گا، لیکن اس کے ساتھ وہ جو دوسرا ہے جس نے اس عمل میں اس کے ساتھ تعاون کیا اس کو بھی پورا پورا اجر ملے گا، اور جو انسان وہ عمل کر رہا تھا اس کے عمل میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے۔ روزے کا اختتام ہو جائے تو انسان کو سب سے پہلے کیا چیز کھانی چاہیے؟ روایات میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے عمل کو بتلا رہے ہیں، کان یبدأ اذا افطر بالتمر، کہ جب روزے کو افطار کرتے تھے تو کھجور کے ساتھ، تمر تر کھجور کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اور بھی روایات آتی ہیں کہ جن میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام خشک کھجور کے ساتھ یا تر کھجور کے ساتھ افطار کرتے تھے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کھجور موجود نہ ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام پانی کے ساتھ افطار فرمایا کرتے تھے۔ گویا کہ کھجور کے ساتھ افطار کرنا سنت عمل ہے، خواہ وہ تر ہو یا خشک ہو۔ اسی طرح اگر وہ موجود نہ ہو تو پانی کے ساتھ افطار کرنا بھی بالکل درست اور جائز ہے اور مسنون عمل ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر ان کے علاوہ بھی یہ دونوں چیزیں میسر نہ ہو، انسان کسی اور چیز سے افطار کر لیتا ہے، تب بھی اس کا روزہ درست ہے، تب بھی اسے ثواب ملے گا، اس کو گناہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ مسنون عمل ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ میسر نہ ہو اور وہ اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کے ساتھ افطار کرتا ہے، اس کا افطار کرنا بالکل درست ہے، اور اس کا افطار کرنا اس کے یعنی کھجور اور پانی سے ہٹ کر افطار کرنا کوئی گناہ کا عمل نہیں ہے، اور نہ ہی اسے اس پر گناہ ہوگا۔ اس کے بعد روزے کو یعنی جب روزے کا اختتام ہو جائے تو روزے کے اختتام پر یعنی افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، جب روزے کا اختتام ہو جائے تو روزے کے افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، روزے کے افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ قرآن کا حکم بھی ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، یعنی جب رات کا آغاز ہو گیا تو آپ افطار کر لیں۔ رات کا جیسے ہی آغاز ہو گیا، اور رات کا آغاز سورج غروب ہونے کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ایک روایت بھی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رات ادھر سے یعنی مشرق سے آ جائے اور دن ادھر سے یعنی مغرب سے چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار صاحب افطار ہو گیا، روزے دار صاحب افطار ہو گیا۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابن عباس سے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء کی جماعت کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری میں تاخیر کریں، بالکل آخر وقت میں سحری کریں، اور افطار میں جلدی کریں۔ گویا کہ جو افطار میں جلدی کرتا ہے وہ انبیاء کے طریقے پر چلتا ہے۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگوں کے اندر خیر اس وقت تک باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ گویا کہ افطار میں جلدی کرنا اللہ کی طرف سے خیر کو حاصل کرنا ہے۔ جو افطار میں جلدی کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے خیر کو حاصل کرنے والا اور خیر کو طلب کرنے والا ہے۔ افطار کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے افطار کے ساتھ مغرب کی نماز، کیونکہ جیسے یہ سورج غروب ہو جاتا ہے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو پھر اب ایک طرف کھانا، دوسری طرف افطار، دوسری طرف نماز، ایک طرف افطاری یعنی کھانا موجود، دوسری طرف نماز موجود ہے۔ اب ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب
جب افطار کھانا سامنے موجود ہو افطار کا تو پہلے اسے کھانا چاہیے اور پھر مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام مغرب کی نماز سے پہلے افطار کیا کرتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی، نماز پڑھنے سے پہلے افطار کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح انس بن مالک یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے افطار کرنے سے پہلے مغرب پڑھی ہو، گویا کہ جلدی بھی فرماتے تھے اور افطار کے بعد نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح مستدرک حاکم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرنے سے پہلے مغرب کی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، افطار سے قبل مغرب کی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ محدثین اور فقہاء اور علماء نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے، یہ تو افطار سے متعلق تھا کہ کھانا موجود ہو اور انسان نماز بعد میں پڑھے، پہلے افطار کر لے اور اس کے بعد نماز پڑھے۔ فقہاء نے اور علماء نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جب کھانا موجود ہو، ایک جانب نماز ہے دوسری جانب کھانا ہے اور انسان کو بھوک شدت کی لگی ہے، پھر پہلے کھانے کو کھائے بعد میں نماز کو پڑھے۔ اگر وہ کھانے کو چھوڑ کر پہلے نماز کو پڑھے گا تو ساری نماز کے دوران اس کو کھانے کا خیال آتا رہے گا، گویا کہ اس کی نماز کھانا بن جائے گی اور وہ نماز میں روٹی اور کھانے کی طرف اس کا ذہن جاتا رہے گا، نماز میں اس کا ذہن نہیں رہے گا۔ جب وہ کھانا کھا کر نماز پڑھے گا تو یکسوئی اور لگن کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب کھانا موجود ہے آگے اب کھاتے رہیں نماز چلی جائے، ایسا نہیں ہے۔ افطاری کریں، کھانا کھائیں، پیٹ بھر کر کھائیں، لیکن اتنا کھائیں کہ نماز نہ جائے۔ اپنے کھانے کو کھائیں جتنا کھا سکتے ہیں، 5-7 منٹ عموماً مساجد میں وقفہ ہوتا ہے تو اس دوران انسان اتنا کھا لیتا ہے اور اتنا وہ اس کا گزارا ہو جاتا ہے کہ وہ نماز آرام سے پڑھ لے۔ اور پھر آج کل کھانا ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے، کسی نے لے کر تھوڑی جانا ہے جو ہم سے کھانا لے کر بھاگ جائے گا، ہم مسجد چلے جائیں گے اور پیچھے سے کھانا کوئی لے کر بھاگ جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب اتنا دن صبر کر لیا ہے تو اب نماز پڑھ لو، نماز کے بعد بقیہ کھانا کھا لینا۔ افطاری کر لی، جو ضرورت کی چیزیں تھی یا پیاس تھی اپنی پیاس بجھا لی، یا اپنے پیٹ کو جتنی ضرورت تھی اتنی کھا لی اور باقی نماز کے بعد اس کے بعد کھا لی۔ اچھا، اس کے بعد جو آخر میں ہماری طرف سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو رمضان المبارک میں ہماری طرف سے بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں، بے تحاشا کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے مسجد میں ہم افطار کرنے جاتے ہیں، روزہ افطار کرتے ہیں۔ مسجد میں نبی علیہ السلام بھی افطار کرتے تھے، صحابہ بھی افطار کرتے تھے، لیکن ان کے افطار کا طریقہ ہمارے طریقے سے بہت مختلف ہوتا تھا۔ ہم مسجد میں افطار کرتے ہیں تو گند مچا دیتے ہیں، اور صحابہ اکرام اور نبی علیہ السلام مسجد میں افطار کرتے تھے تو گند نہیں مچاتے تھے، حالانکہ وہ مساجد کچی ہوا کرتی تھیں، اس کے باوجود وہاں پر گند نہیں مچاتے تھے، بلکہ ایسے انداز سے افطاری کرتے تھے یا وہ کھانا کھاتے تھے کہ جس سے مسجد گندی نہیں ہوتی۔ لازمی بات ہے نماز پڑھنی ہے، اس لیے مسجد کے اندر ایسے طریقے سے افطاری کرنا کہ اس سے مسجد گندی نہ ہو۔ یعنی بسا اوقات مساجد میں افطاری ہوتی ہے، کھانا زیادہ ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، افراد زیادہ ہوتے ہیں تو وہ کھانے پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ وہ جگہ ساری گندی ہو جاتی ہے اور وہاں پہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جو نماز پڑھتا ہے اس بیچارے کے کپڑے سارے گندے ہو جاتے ہیں، ناپاک تو نہیں کہہ سکتے لیکن گندے تو ہو جاتے ہیں، بظاہراً داغ لگ جاتے ہیں یا اور کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسجد کے تقدس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر مسجد کا تقدس اس سے خراب ہوتا ہے تو پھر مسجد میں افطاری کرنے سے بہتر ہے کہ آپ گھر افطاری کریں، اور اگر مسجد کے تقدس کو برقرار رکھیں تو مسجد میں افطاری کریں۔ اسی طرح افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، بلایا جاتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن افطار پارٹیوں میں بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس میں بسا اوقات کھانا موجود ہوتا ہے اور یقینی طور پر لوگوں نے لینا اس وقت ہے جب اعلان ہوگا، جب روزہ افطار ہوگا، وقت سے پہلے لے نہیں سکتے۔ تو جیسے افطار ہوتا ہے لوگ کھانے پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں، اس میں کھانا بھی ضائع ہوتا ہے، ایذاء مسلم بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کا ضیاع، اور اس کے علاوہ اتنی خرابیاں، مغرب کی نماز رہ جاتی ہے آدمی کو اس افطار پارٹی کے چکر میں، کہ آدمی کھانے کو، یعنی وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کھانے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں، اور یوں سمجھے کہ اس کا پیٹ
جتنا ہوتا ہے اس سے اور بڑا ہو جاتا ہے، اور وہ زیادہ کھانے کی تگ و دو میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو اصل مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح افطاری کے وقت میں ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت سارے وہ لوگ جو 11 مہینے تک کنجر خانہ چلاتے ہیں، وہ 1 مہینے میں ہمیں دین سکھا رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ وہ دین کا ایسا حلیہ بگاڑ رہے ہوتے ہیں، اور ہم افطاری کے وقت میں اتنے بابرکت لمحات کے اندر ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے روزے کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اوپر سے ان کے لباس اور ان کے معاملات اور ان کی گفتگو، ان کی لایانی گفتگو ہمارے سارے معاملات کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے عقائد اور نظریات تو جا ہی رہے ہوتے ہیں، وہ جو نیک عمل جس کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام روزے کے اختتام پر دعا کرتے تھے اور دعا قبول ہوتی تھی، لیکن ہمارے یہاں اس کے لیے افطاری میں ٹرانسمیشن، افطاری ٹرانسمیشن، سحری ٹرانسمیشن، اور اس چکر کے اندر ہمارا رمضان المبارک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اپنے رمضان کے روزوں کی حفاظت کرنا، یاد رکھیے نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کر لیں، نیکی کا مقصد اس نیکی کی حفاظت کرنا اور اس نیکی کو بچا کر اپنے ساتھ لے کر جانا، یہ اصل مقصد ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو میرے پاس ایک نیکی لے کر آئے، من جاء، جو میرے پاس لے کر آئے، جاء کا لفظ لے کر آنے کے لیے، کرنے کے لیے نہیں ہے، جو لے کر آئے گا اسے 10 گنا اجر دیا جائے گا، لیکن جو لانے سے پہلے ہی کسی کے حوالے کر دے، لانے سے پہلے ہی وہ ان افطاری ٹرانسمیشن والوں کے حوالے کر دے، جو لانے سے پہلے ہی اس کا بیڑا غرق کر دے، تو پھر وہ اللہ کے پاس 10 کا اجر کیسے لینے جائے گا؟ اور پھر رمضان میں تو اجر اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اپنے روزوں کی خصوصی حفاظت کیجئے، انہیں اللہ تک لے جائیں۔ جب اللہ کے پاس چلے جائیں گے تو پھر وہ آخر میں پھر وہ روایت آپ کو سناتا ہوں، للصائم فرحتان، فرحۃ حین یفطر وفرحۃ حین یلقی ربہ، کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے جائے گا تو اسے جو خوشی نصیب ہوگی، جب روزہ ہی نہیں رہا تو وہ اللہ کے پاس جائے گا تو خوشی کے بجائے ندامت ہوگی، پھر وہ خوشی ندامت میں بدل جائے گی۔ جب ہے ہی کچھ نہیں، جو عمل تھا وہ تو ضائع ہو گیا، جب پاس ہی کچھ نہیں رہا تو اپنی نیکیوں کی خصوصی حفاظت کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر اللہ